السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو سوال جواب کے سیشن میں پھر سے حاضری ہے۔ کچھ آپ کے سوالات ہیں جن کا جواب دینا ہے اس وقت۔ عبداللہ شیخ جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اسٹرابیری پھل کھانا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ جہنمی پھل ہے، رہنمائی فرمائیں۔ بالکل غلط بات ہے، ملنی کہاں سے کس نے مشہور کر دیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، اور پھلوں کی طرح سے ایک پھل ہے اور بہت ہی مفید پھل ہے۔ محمد عثمان جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب راستے میں گری ہوئی چیز کا کیا حکم ہے؟ مجھے راستے میں تقریباً 10 کلو گوشت کی ایک تھیلی گری ہوئی ملی ہے، اب اس گوشت کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں، راستے میں گری ہوئی چیز کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے اٹھا لیا ہے تو اس کا اعلان ضروری ہے۔ حدیث میں یہ رفقہ حصافہ، تھیلی کیسی ہے اور بندھن کیسا ہے، سب آدمی خیال کر لے، پھر اس کے بعد اسی اعتبار سے اعلان کرے۔ اور اعلان کے لیے بھی حدیث میں یہ ہے کہ کسی حدیث میں ہے سال بھر، کسی میں اس سے کم، کسی میں کچھ زیادہ، جیسی چیز ہو ویسے ہی اعلان کرے، جتنی قیمتی، جتنی حیثیت کی ہو۔ اب 10 کلو گوشت آدمی کہہ روز تلاش کرے گا، اس کا اندازہ لگا لیا جائے، اور پھر عمومی جگہوں پہ، اس جگہ جہاں چیز ملی ہے اس کے آس پاس جو عمومی جگہ ہیں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، ایسی جگہ پہ اعلان کیا جائے۔ کوئی نہیں ملتا ہے تو پھر غریب کو اسے دے دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے۔ خود غریب ہے تو استعمال کر لے، اور اگر دینے صدقہ کرنے کے بعد مالک آ گیا، اگر وہ صدقہ پہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں راضی ہے تو پھر اصل مالک کو آپ کو وہ چیز دینی پڑے گی، اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ محمد راغب چکیاں حسین آباد اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، کیا پینٹ شرٹ پہننا گناہ ہے؟ دیکھیں، اصل میں لباس کے بارے میں شریعت نے بڑی لچک رکھی ہے۔ لباس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مردوں کا لباس عورتوں سے، عورتوں کا لباس مردوں کے مشابہ نہ ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ لباس ساتر ہو، اعضاء ڈھک جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے اعضاء نظر آئیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا چست نہ ہو کہ اعضاء کے ساخ اور بناوٹ کا اندازہ ہو۔ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں اور ٹخنے سے اوپر ہے مردوں کے لیے پینٹ وغیرہ، تو پھر پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ صلحاء اور علماء کا لباس نہیں ہے۔ باقی شروع میں چونکہ صرف ایک خاص قوم کا لباس تھا اس لیے منع کیا جاتا تھا، اب تو سبھی لوگ پہنتے ہیں، اس لیے وہ مکروہ تحریمی وغیرہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، بہتر نہیں، زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ صلحاء اور علماء کا لباس نہیں ہے، باقی پہننے میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے، اب اگر شرائط کی رعایت کی جائے۔ عبداللہ شیخ جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ لڑکے کا ختنہ کرانا ضروری ہے، اور اگر نہ کرائیں تو کیا گناہ ہوگا، اور ختنہ کی صحیح عمر کیا ہے؟ ختنہ کرانا سنت ہے، شاعر اسلام میں سے، اسلام کی خاص علامات میں سے ہے۔ ظاہر ہے بلا وجہ اگر نہیں کرائیں گے، کوئی مجبوری نہیں، پھر بھی نہیں کرا رہے ہیں تو گناہ تو ہے ہی ہے۔ صحیح عمر کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی عمر متعین نہیں ہے، جب بھی بچہ متحمل ہو جائے اس کا تو کرایا جا سکتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ اب پیدا ہونے کے 2-4 روز بعد ہی کرا دیتے ہیں، تاکہ چلنے پھرنے میں جو زخم بڑھ جاتا ہے، چوٹ آ جاتی ہے، اس سے محفوظ رہے، جلدی صحیح ہو جائے۔ تو جب بھی یہ اندازہ ہو کہ متحمل ہے اس کی صحت اور کرا سکتے ہیں تو کرایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے 7 سال لکھا ہے، بعض لوگوں نے 10، بعض لوگوں نے 12۔ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی عمر نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد کرا دیا جائے۔ محمد توصیف جھارکھنڈ سے پوچھتے ہیں، ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، داڑھی کاٹنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی یا نہیں؟ میں نے حرمین کے اماموں کو دیکھا ہے، ان کی داڑھی کٹی ہوتی ہے، کچھ ائمہ کی تو ایک مشت سے بہت کم ہے۔ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ادا ہو جائے گی؟ آپ کو یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ نماز میں خود سے امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، اور جو آپ نے کہا ہے کہ ان کی داڑھیاں کٹی ہوتی ہیں تو عام طور پہ ایک مشت ہی ہوتی ہے۔ اب ایک مشت سے اگر کچھ ذرا سا کچھ کم عم ہے، جیسا کہ حنابلہ کے یہاں کہ کچھ گنجائش ایسی لگتی ہے، تو پھر ایسے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ سدیس حفظہ اللہ تعالیٰ وغیرہ کی داڑھی ایک مشت سے زیادہ ہی تقریباً ہے، قریب سے ہم نے بھی دیکھا ہے۔ حسین احمد بہار سے پوچھتے ہیں، نومولود بچے کے کان میں اذان کس طرح دی جائے؟ شرائط کیا ہے؟ کون سی اذان دی جاتی ہے؟ کس طرح دی جائے؟ دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں میں اقامت کی جائے۔ اور شرائط کا مطلب کیا ہے؟ بچے کو آپ لے لیں، گود میں سامنے کر لیں، اور قبلہ رخ ہو کر کے جیسے آدمی اذان دیتا ہے ایسے اذان دے دے، بہتر ہے۔ کون سی اذان دی جاتی ہے؟ شاید یہ پوچھتے ہیں اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے پہلے اللہ کا نام اور اس کی وحدانیت، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کے دل دماغ میں جائے اور بیٹھے۔ محمد طیب مانی کراں جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکے کا ختنہ کرانا ضروری ہے، نہ کرائیں تو کیا گناہ ہوگا؟ ختنہ کی صحیح عمر کیا ہے؟ اس کا جواب ابھی اوپر ایک سوال میں آ چکا ہے۔ محمد عمار کوپا گنج مئو یوپی سے پوچھتے ہیں، سجدے کی تسبیح اگر رکوع میں کہہ دے تو کیا صحیح ہے؟
صحیح نہیں، خلاف سنت ہے، نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، باقی یہ کہ جو تسبیحات جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہیں پڑھنا چاہیے۔ عقیل احمد ملی مالیگاؤں مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں مفتیارین کرام اس سوال کے جواب میں کہ ایک 3 منزلہ مسجد ہے، اس مسجد میں امام کس منزل پر ہو، پہلی منزل گراؤنڈ فلور پر یا دوسری منزل پہلے مالے پر؟ فی الحال امام صاحب فرش فلور پہلے مالے پر سے امامت کرتے ہیں اور اکثر اوقات گراؤنڈ فلور خالی رہتا ہے۔ جواب طلب امر یہ ہے کہ اس مسجد میں اس میں مستحب کیا امام کہاں سے نماز پڑھائے، افضل و مستحب کہاں سے پڑھانا ہے؟ جواب عنایت فرما کر میں عند اللہ ماجور ہوں۔ اب اوپر چڑھنے میں ظاہر ہے جو ادھیڑ ہوتے ہیں، جو عمر دراز ہوتے ہیں، ان کو دقت ہوتی ہے، بہتر یہ ہے کہ پہلا مالا خالی رہتا ہے تو پہلے ہی میں پڑھائیں۔ باقی یہ کہ مسجد تو جب بنتی ہے تو تحت سرا سے لے کر کے سریہ تک پوری مسجد ہی کے حکم میں ہوتی ہے، کسی بھی حصے میں مسجد کی نماز پڑھیں گے وہی ثواب ہوگا۔ افضل یہ ہے کہ آپ نیچے والے میں رہیں تاکہ سب کو پہنچنے میں آسانی رہے، پہنچنے کے اعتبار سے اور لوگوں کے آسانی کے اعتبار سے۔ باقی یہ ہے کہ جب مسجد ہے تو مسجد کے کسی بھی حصے میں کھڑے ہو جائیں گے، نماز ہو جائے گی اور نماز کا پورا ثواب ملے گا۔ محمد صاحب سنبل پور جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، کیا 12 ربیع الاول کو ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وفات ہوئی تھی؟ اگر نہیں ہوئی تھی تو پیدائش کب ہوئی تھی، وفات کب ہوئی تھی؟ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، یہ اتفاقی بات ہے، سبھی لوگ متفق ہیں، مورخین سبھی اس پر متفق ہیں۔ باقی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، 8 کا قول ہے، 9 کا قول ہے، 12 کا بھی قول ہے، اور بھی اقوال ہیں۔ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے اور وفات کے بارے میں اتفاق ہے۔ محمد عمر متعلم عربی چاروں مدرسہ عربی ریاض العلوم سے پوچھتے ہیں، پوچھنا یہ تھا اگر امام خطبہ جمعہ کے لیے نکل جائے تو فرائض کی قضا کر سکتا ہے؟ نہیں، خطبہ شروع ہو جائے تب کوئی نماز ہمارے یہاں نہیں پڑھ سکتے عند الاحناف۔ مفتی صاحب میں نے اپنی بہن کو کچھ پیسے، محمد اعظم یوپی انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں نے اپنے بہن کو کچھ پیسے رکھنے کے لیے دیا تھا، میرے بہنوئی نے وہ پیسہ استعمال کر لیا، میرے بہنوئی کا انتقال ہو گیا، مفتی صاحب میں نے وہ پیسے معاف کر دیا تھا لیکن میرے بہنوئی کے بھائی نے مجھے وہ پیسے زبردستی دے دیے، میں ان پیسے کو استعمال کر سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتے ہیں، انہوں نے اپنا کام کیا، آپ نے اپنا کام کیا، آپ نے اپنا دل دکھایا، انہوں نے اپنا دل دکھایا، استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی یہ ہے کہ آپ نے معاف کر دیا تھا، آپ کو ٹھیک نہ لگتا ہو تو آپ ان کے نام پہ صدقہ دے دیں، زیادہ اچھا رہے گا۔ عبد الرحمن بھادو اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ کہ دیوبندی لڑکی کا نکاح بریلوی لڑکی سے کرنا کیسا ہے، اس سلسلے میں برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ اگر وہ کفر اور شرک کے عقائد میں مبتلا نہیں ہے یا اس سے توبہ کر چکی ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ آپ کو اطمینان ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر یہ خطرہ ہے کہ اصلاح کے بجائے ہم خود ہی ایسے ہی بن جائیں گے تو پھر پرہیز ضروری ہے، بہرحال احتیاط تو بہتر ہی ہے ہر حال میں۔ ریان خان لکھما پور سے پوچھتے ہیں، میں اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرے ٹیچر نے بولا کہ پہلے جب عرب میں طوفان آیا کرتے تھے تو لوگ اپنا سر زمین کی طرف کر کے لیٹ جاتے تھے اور خدا کو یاد کرتے تھے اور یہیں سے نماز شروع ہوئی۔ میں اپنے ٹیچر کی بات نہیں مان رہا تھا، آپ رہنمائی فرمائے کہ نماز کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ آپ کے ٹیچر نے فالتو بات بالکل کہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نماز اللہ کے حکم سے شروع ہوئی ہے، پچھلے انبیاء کرام کو بھی اس کا حکم رہا ہے، حضرت زکریا کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو، دیگر انبیاء کرام کو بھی، فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریا کے بارے میں، موسیٰ اور ہارون کے بارے میں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یا شعیب الصلاۃ یا شعیب الصلاۃ تأمرک، تو ان کا یہ کہنا کہ لوگ سر گاڑ لیتے تھے زمین میں اور وہیں سے نماز شروع ہو گئی، یہ بکواس ہے بالکل، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ محمد آصف گراری جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اس وقت میں قطر میں کوارنٹائن ہوں تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں یا 4 رکعت؟ اور ہم لوگ تقریباً 8 لوگ ہیں، کیا ہم جمعہ کی نماز جماعت سے ادا کر سکتے ہیں؟ جمعہ تو آپ نہیں پڑھ سکتے، اسلامی حکومت ہے جو اس نے اگر بین کیا ہوا ہے تو آپ امام کی اجازت کے بغیر اپنی الگ سے وہاں جماعت نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ آپ 2 رکعت پڑھیں گے یا 4 رکعت، آپ کتنے دن رہنے کی نیت کی اس کی وضاحت کریں، پھر کوئی بات ہوتی ہے۔ عبد الرحیم کوپا گنج مئو یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پچھلے مہینے مسلسل بارش کی وجہ سے میرے کارخانے کے چاروں طرف کافی پانی جمع ہو گیا ہے اور آنے جانے میں کافی دقتیں ہو رہی، تو اس سلسلے میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جبکہ مسجد بہت دور بھی نہیں ہے اور بہت قریب بھی نہیں ہے، 4-5 منٹ کا راستہ ہے، تو کیا ایسے صورت میں نماز کارخانے میں تنہا پڑھ سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ پڑھنے کی جہاں تک بات ہے پڑھ سکتے ہیں ہی نہیں تو یقیناً پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا صلوا فی رحالکم، کہ اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھ لو، جب ایسے ہی موقع فرمایا تھا جب کہ بارش وغیرہ ہو گئی تھی، تو ایسے موقع پہ پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اگر محنت کر کے آپ پہنچ جائیں مسجد تو اس کا ثواب ہی الگ ہے، اس کی الگ بات ہے،
گنجائش تو ہے ہی ہے وہاں پڑھنے کی۔ عرفان احمد کوٹلہ اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ جی الحمدللہ بخیر ہوں، کچھ طبیعت ہلکی سے ناساز چل رہی، دعاؤں کی درخواست ہے۔ چلیے کسی صاحب نے خیریت تو پوچھی۔ عرض یہ ہے کہ بندہ اگر نماز میں الذی یطمع من خوف پڑھا کر رکوع کر دے تو نماز میں کوئی خلل؟ دیکھیں نماز میں خلل تب ہوتا ہے جب تغیر فاحش ہو جائے، معنی بالکل بدل جائے، کفری عقائد پیدا ہو جائیں، جنتیوں کا جو تذکرہ ہے وہاں پہ جہنم کا فٹ کر دے لا کر کے، جہنم جو بدعمالوں کے لیے، فاسقوں کے لیے، کافروں کے لیے بیان کی گئی ہے وہ جنتیوں پہ فٹ کر دے، اس طرح سے ہو جائے تو۔ اور یہاں پر جو ہوا ہے کہ بہت زیادہ معنی میں تغیر نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ گنجائش بن رہی ہے کہ معنی بن سکتا ہے، اس لیے نماز ہو جانی چاہیے۔ حافظ اسلام الدین منجھاری سورت گنج بارہ بنکی یوپی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب پوچھنا ہے کیا جلسہ سیرت النبی اور نعتیہ مشاعرہ کرانا گناہ ہے؟ کچھ لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں گناہ، مفتی صاحب قرآن حدیث کی روشنی میں مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سیرت کے جلسے کرنا، آپ کا تذکرہ کرنا، سیرت کی باتیں بیان کرنا، ظاہر ہے یہ کون کہہ سکتا ہے کہ گناہ ہے؟ یہ تو ثواب نہیں، کار ثواب نہیں، بہت ہی بہتر ہے، اس سے فائدہ خود بھی ہوگا اور دوسروں کو بھی پہنچے گا۔ باقی سیرت کے نام پہ جو خرافات اور بدعات اور بھڑی پن کیا جاتا ہے، ناچ گانے کی محفلیں، یہ وہ علمان الحفیظ، جیسا کہ آپ نے سیرت کے نام پہ بہت سے علاقوں میں، بہت سے شہروں میں یہ سب دیکھا ہوگا، وہ جلسے سیرت النبی نہیں ہے، وہ خرافات اور سیرت کے نام پہ اتنی بھدی اور بھونڈا کام ہے کہ بس اللہ حفاظت فرمائے۔ یقین وہ گناہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور نعتیہ مشاعرہ کرانا، اب نعت پڑھ کر کے کچھ لوگ سن لیں کچھ دیر کے لیے تو اچھا ہے۔ اب یہ پوری رات جو نعتیہ مشاعرہ چلتا ہے اور اس میں شاعرات صاحبہ بھی آتی ہیں، ظاہر شاعرات کا آنا اور ان کا پھر میک اپ کر کے اسٹیج پہ حاضر ہونا، یہ سب گناہ در گناہ ہے۔ اور پوری رات چلانا، پھر نماز وغیرہ چھوڑ کر کے پڑے رہنا، یہ سب تب گناہ ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے تب۔ محمد قاسم مانی کلا جونپور سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب تمباکو سگریٹ کا کاروبار کرنا کیسا، اس سے حاصل ہونے والی رقم کا کیا حکم ہے؟ یہ سب چیزیں نشے آور تو نہیں ہیں کچھ، جس سے انسان کو شروع میں جو لوگ شروع کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کسی کو متلی آ گئی، کسی کو چکر وکر کچھ آ گیا، لیکن نشے آور نہیں ہے، اس لیے کوئی اس کو حرام اور ناجائز تو نہیں کہتا، اس سے حاصل ہونے والی رقم بھی ناجائز نہیں ہے، کاروبار جائز ہے، یہ ہے کہ بہتر نہیں، مکروہ تنزیہی ہے، کوئی اور کاروبار ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ عبداللہ مانی کنا جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، ایک آدمی 5 وقتہ نمازی ہے، نوافل مستحبات بھی مکمل اہتمام رکھتا ہے، لیکن اس سے ایک گناہ کی لت پڑ گئی ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں چھوڑتا، اور گناہ کرتے وقت پورا دھیان بھی رہتا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کے فوراً بعد شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، نفس و ملامت بھی کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کی کیفیت میں ذہن لیکن پھر بھی گناہ ہو ہی جاتا ہے، اس کیفیت میں ذہن میں بات آتی ہے کہ کہیں ایمان سے تو ہاتھ نہیں دھو بیٹھا کہ نماز روزہ کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتا۔ مفتی صاحب کو ایسا حل بتائیں کہ گناہ بھی چھوٹ جائے اور ایمان کے بارے میں جو کشمکش ہے ذہن میں وہ بھی واضح ہو جائے۔ دیکھیے جو آدمی نماز روزہ کا پابند ہے وہ مستقل پابندی کرتا رہے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سے گناہ خود بخود چھوٹ جایا کرتے ہیں اور چھوٹ جائیں گے۔ رہی بات یہ کہ جو آپ کے ذہن میں یہ بات آتا ہے کہیں ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھا، یہ فالتو ہے، فالتو شیطان کی طرف سے ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں اور اس کے لیے دعا مانگیں، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اللہ میرے دل کے وسوسوں کو اپنی خشیت اور اپنا ذکر بنا دیجیے، یعنی دل میں آپ کا ڈر بیٹھ جائے اور یاد آئے تو آپ کی یاد آئے۔ اس طرح کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ فرمائی ہے، وسوسے وغیرہ کے موقع پہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر کے دم کر لیا کریں، اور یہ سمجھیں کہ ایک گناہ ہے جس کی لت پڑی ہے، جس سے ہم چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرتے رہیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں، ہمت باندھیں اور توفیق مانگیں، انشاءاللہ تعالی آج نہیں کل وہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ اللہ آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی تمام گناہوں سے پرہیز کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔